إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس کی عظیم بابرکت ذات انسان کے لیے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، کٹھن حالات میں انسان کے لیے اس کائنات میں سب سے بڑا سہارا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسانیت کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید کی روشنی میں لا کھڑا کیا اور انسانیت کو خوف کی دنیا سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور توکل سے سرفراز کر دیا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، علماء کرام پر جو ہر دور میں انسانوں کو امید دلاتے رہے، مایوسیوں کو، اندھیروں کو، بے یقینی کی کیفیت کو لوگوں سے دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری اس حاضری اور دیگر عبادات کو اپنی رحمت سے شرف قبولیت سے نواز دیں، دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سعادت والی زندگی سے سرفراز کر دیں، مجھ کو اور آپ کو توکل اور یقین کی دولت سے سرفراز کر دیں۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جس معاشرے میں خوف عام تھا، تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ ڈر جایا کرتے تھے،
کیونکہ شرک کی زندگی یہ ڈر اور خوف والی زندگی ہوتی ہے۔ وہ معاشرہ جس معاشرے میں بدشگونی اور نا امیدی عام تھی، بڑے سے بڑا میدان جنگ میں ڈٹ جانے والا سپہ سالار بھی جب اپنے گھر سے نکلتا تو گھر میں رکھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر کو باہر کھینچتا، اگر اس پہ لا لکھا ہوتا تو اپنے سفر کو، اپنے ارادے کو، جس کام کے لیے گھر سے نکلنے کا پروگرام ہے اس کو ختم کر دیتا، ڈر جاتا، اپنی زندگی کے اس کام سے نا امید ہو جاتا کہ اگر میں گھر سے باہر نکل گیا، میں نے سفر کر لیا، میں نے تجارت کے لیے اپنے گھر سے نکل گیا، الغرض میں نے زندگی کے کسی بھی کام کو اگر کر لیا تو میرے لیے اس میں نقصان ہوگا، میری زندگی اس پر برے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر گھر سے اسے وہ تیر نکل آیا جس کے اندر اسے باہر جانے کا پیغام مل رہا ہے، گھر سے باہر نکل آیا، پھر بھی رستے میں کسی بلی نے رستہ کاٹ لیا، کوئی الو گزر گیا، کسی کوے کو دیکھ لیا، تو کتنے خوف ان کی زندگی میں تھے، مایوسیاں اتنی تھی کہ ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، پتہ نہیں آنے والا لمحہ وہ کیسا لمحہ ہوگا، یہ جو میں تجارت کے لیے نکل رہا ہوں، میرا جو قافلہ ہے سلامتی سے منزل پر پہنچے گا یا کہ نہیں پہنچے گا، اس سامان تجارت سے مجھے فائدہ ہوگا یا کہ نہیں ہوگا، میں شادی کے لیے جو گھر سے نکل رہا ہوں یہ شادی خیر والی ہوگی یا کہ اس شادی میں میرے لیے بدشگونی ہے، میرے لیے نقصان ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو، جس معاشرے میں خوف کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جو انسانیت تھر تھرا رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے معاشرے کو امید کا پیغام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کے جو سائے تھے اس معاشرے سے دور کر کے یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کا پیغام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ ایک عظیم پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا امیدیوں کو ختم کر کے انسانیت کے دامن کو اعلیٰ امیدوں سے بھر دیا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ خندق کا موقع ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، ذرا اس واقعے پہ غور کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہیں، اور کفار مکہ یہودیوں کو ساتھ ملا کے اور جتنے بھی اسلام مخالف قبیلے ہیں سبھی قبیلوں کو ساتھ جوڑ کے اس عزم سے مکہ المکرمہ سے نکل رہے ہیں کہ پورا عالم کفر یکجان کر کے اور کفر کے سارے سامان ساتھ لے کے، انسانی تعداد بہت بڑی، گھوڑے، اونٹ، تیر، تلوار، اس وقت کے جتنے بھی میسر جنگ کے ساز و سامان ہیں وہ سارے لے کر پورا عالم کفر مسلمانوں کے خلاف نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کی تصویر کشی قرآن مجید میں یوں کرتے ہیں، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ مسلمانوں اس نعمت کو یاد کرو جب پہاڑوں سے بھی لشکر اتر رہے تھے اور نشیب سے بھی لشکر اوپر چڑھ رہے تھے، تمہارے اوپر سے بھی، تمہارے نیچے سے بھی، تمہارے دائیں اور بائیں سے بھی، تمہارے مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی بھی، مکہ کے اندر تمہارے دشمن کفار قریش بھی، اور ان کے جتنے حلیف قبیلے، پورا عالم کفر جب آ گیا تھا اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو آج صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور اسلام کا نام اس زمین پر اس کو ختم کر دیا جائے گا، اتنا خوف کا عالم تھا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل پھٹ کے مسلمانوں کے گلوں میں آ کے اٹک گئے تھے، اور سردی کی شدت، خوف کا یہ عالم
اور دوسری طرف مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور پوری دنیا کے کافر مسلمانوں کا گھیراؤ کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں، اور آپ پہنچے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ صحابہ آتے ہیں، آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی کئی دن ہو گئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، جنگ سر پہ ہے۔ پیٹ ننگا کر کے دکھلایا، اللہ کے نبی اتنی بھوک ہے کہ پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑے کو اٹھایا اور صحابہ کرام کو دکھلایا، صحابہ اگر تمہارے پیٹ پہ ایک پتھر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں، تم سے زیادہ بھوک ہے، تم سے زیادہ دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ سید سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودنی شروع کر دی گئی۔ خندق کھودتے کھودتے ایک لمحہ ایسا آیا، ایک پتھر بڑا سنگلاخ مضبوط، صحابہ بھوک کے مارے ہوئے جب اس پہ ہتھوڑا مارتے ہیں تو اس پتھر کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام اس کیفیت سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ دشمن کا لشکر قریب آ گیا ہے اور ابھی تک ہم نے خندق کھودنے والا مرحلہ اس کو مکمل نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کروڑوں رحمتیں ہوں ان صحابہ کرام پر اور لاکھوں درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ صحابہ نے جب آ کے کہا اللہ کے نبی ایک چٹان ہے ٹوٹ نہیں رہی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں، اس ہتھوڑے کو پکڑتے ہیں، بسم اللہ کہہ کے اس ہتھوڑے پہ ایک ضرب مارتے ہیں، وہ چٹان اس پہ جب ضرب لگتی ہے اس کا 1/3 حصہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف کے عالم میں، اس بے سر و سامانی کے عالم میں، جبکہ پوری دنیا کا کفر اپنے بہترین جنگی سامان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آ گیا ہے، اور مسلمانوں کی کیفیت تعداد تھوڑی، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، جنگ سر پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کٹھن حالات میں بھی مسلمانوں کو امید کا کیا پیغام دیا؟ بسم اللہ پڑھ کے پہلی ضرب ماری، چٹان کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا، فرمایا اللہ اکبر، اوتیت مفاتیح الشام، صحابہ مجھے شام دے دیا گیا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرب لگاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے اتنے زور کی ضرب لگائی ہے کہ میں نے چنگاری نکلتے دیکھی ہے۔ فرمایا سلمان اسی چنگاری میں نے شام کے لال قلعوں کو دیکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو عطا کر دیے ہیں۔ دیکھیے امید کس قدر اور کن حالات میں، جن حالات میں انسان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حالات جس وقت انسان بے یقینی کی انتہا پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس خوف کے عالم میں، اس بے سر و سامانی کے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بشارت دی، اوتیت مفاتیح الشام، صحابہ شام اللہ نے تمہارے پاؤں کے نیچے رکھ دیا ہے، میں شام کے سرخ قلعوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا یہی اسلام جو اس وقت خطرے کے اندر گرا ہوا ہے، یہی اسلام جو ہے وہ شام کو نہ صرف قلعوں کو رونتا ہوا آگے گزر جائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھوڑا اٹھایا، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر دوسری ضرب لگائی، پھر چٹان دوبارہ ٹوٹی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ جو لشکر ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دکھ رنج علم جو ہے، یہ جو خوف کی کیفیت ہے، یہ مصائب اور جو پریشانیاں ہیں، یا اللہ تیرا سہارا ہو تو ان کی کیا حیثیت ہے۔ اور فرمایا اوتیتو مفاتیح فارس، مجھے ایرانی امپائر جو ہے وہ بھی زیر نمو کر کے مدائن کے جو سفید قلعے ہیں، وہ جو سفید محلات ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدائن کے مجھ کو وہ بھی عطا کر دیے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھوڑے کو دوبارہ اٹھایا، پھر بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کا نام بڑا عظیم نام ہے بھائیو، یہ نا امیدی کے اندھیروں میں امید کی کرن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا سہارا ایک مومن کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تیسری ضرب ماری، چٹان ٹوٹ گئی، پھر فرمایا اللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کے سچے اور عدل والے جو وعدے اور کلمات ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یمن اوتیتو ابواب الیمنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمن کے دروازے بھی میرے لیے اور میری امت کے لیے کھول دیے۔ دیکھیے بھائیو کیسے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں، جب خوف شدت کا ہے، دشمن بڑا طاقتور ہے، ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہے، ہر اعتبار سے برتر ہے، مسلمان بھوک سے ٹوٹے ہوئے ہیں، خندق کھود کر زخموں سے چور ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کے رستے پہ لا کے کھڑا کر دیا اور فرمایا صحابہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی، اسلام کا معاملہ آج کے دن اس کا فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہی اسلام اسی مکہ کو رونتے ہوئے، اسی مکہ کو فتح کرتے ہوئے شام کو تم فتح کرو گے، تم ایران کو فتح کرو گے، تم یمن کو فتح کرو گے، تم سارے جزیرت العرب پر غالب اور حکمران بن جاؤ گے۔ اور پھر چشمے فلک نے دیکھا، پھر یوں ہی ہوا، یہی آج جو بھوک کے ستائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اتنا مضبوط ہے کہ یہ پورے عرب کو فتح کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اتنی امید دلائی کہ مسلمان یقین تک پہنچ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کر لے میں ویسا ہی اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ اب بھائیو یہ تو میرے اور آپ کے دل کی کمزوری ہے، دل میں ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح معنی میں اعتماد نہیں کر پاتے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کر رکھا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی کر دیتا ہوں۔ جس نے اللہ سے یہ گمان کر لیا کہ یا اللہ میں گناہگار بہت ہوں لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے، یا اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، اسی ایک کلمے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دنیا اور آخرت کے بارے میں ایمان لانے والوں کو یقین دلایا، کیسے امید کی روشنی میں لا کھڑا کیا، کتنا مضبوط کر دیا، کس قدر توکل اور یقین عطا کر دیا کہ 100 کا قاتل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو امید کی کرن دکھلاتے ہوئے گناہوں کی معافی کا سامان کرنے کے لیے کہتے ہیں کانا فی من قبلکم من بنی اسرائیل رجل قتل 99، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا، اس نے 99 قتل کر دیے تھے، بہت بڑا جرم ہے، ایک قتل ہی انسان کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ 99 کا قاتل کسی سے پوچھتا ہے حل من توبہ، کیا میرے لیے معافی ہے؟ قال لا، کہا معافی نہیں ہے، اس کو بھی قتل کیا۔ پھر دل میں احساس ندامت ہوا، شرمندگی ہوئی، پشیمانی ہوئی، اپنی زندگی پہ افسوس ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت برے دامن کو چھوڑ کر گناہوں کی لتڑی ہوئی زندگی پہ دکھ ہوا۔ پھر کسی کی تلاش میں نکل پڑا، کوئی ایسا ہو جو مجھے اس مایوسی کے عالم میں امید کی کرن دکھلا دے۔ ایک عالم دین کے پاس گیا، حل من توبہ،
100 کا قاتل ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ قال نعم، کہا ہاں، یہ 100 کا قتل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ 100 قتل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ بس جس بستی میں تو رہتا ہے، قریۃ الخبیثہ، یہاں کے رہنے والے لوگ گندے ہیں، دوست اچھے نہیں ہیں، ہمسائے برے ہیں، محلہ دینداروں کا نہیں ہے، علاقہ نیکوکاروں کا نہیں ہے، اس بستی کو چھوڑ جاؤ، یہاں پر رہو گے پھر گناہوں سے لتھڑ جاؤ گے، پھر دوست میں گناہ میں لے جائیں گے، یہ بری مجلس، یہ محلے کے برے دوست تجھے پھر گناہ میں مبتلا کر دیں گے، یہ کاروبار کے برے ساتھی تجھے پھر گناہ والی زندگی میں واپس لے جائیں گے۔ الی القریۃ الصالحہ، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ جہاں پر ایمان کی تازگی ہے، اس علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر اللہ کی توحید ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہم سب نے اس حدیث کو سنا ہے، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث، وہ آدمی نکلا ہے ابھی منزل تک نہیں پہنچا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کرام کو امیدیں دلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین دلایا۔ ابھی رستے میں ہے، فوت ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی عظیم رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے سارے گناہ جو ہے اس کو معاف کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تم مجھ سے دعا کرتے ہو، جب تک تم مجھ سے امید رکھتے ہو، مجھ سے مایوس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس کافر ہوتا ہے۔ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے، جس کے دل میں توحید ہے، اس دل میں مایوسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والا انسان مایوس نہیں ہو سکتا۔ ما دعوتنی ورجوتنی، آدم کے بیٹے جب تک مجھ سے دعا کرو گے، جب تک مجھ سے امید رکھو گے، غفرت لکا علی ما کان منکا، تیرے جو بھی گناہ ہوں گے میں تجھ کو وہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ولا ابالی، اللہ تبارک و تعالیٰ شہنشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں، فعال لما یرید، جو کرنا چاہے کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں تجھے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تو نے اتنے گناہ کیے ہو کہ زمین سے لے کے آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو تنہائی میں بیٹھ گیا، پھر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، دل میں ندامت ہے، احساس شرمندگی ہے، افسوس اور حسرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے، غفرت لکا ولا ابالی، یہ زمین اور آسمان کے درمیان کے گناہ میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف کی دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے اس سے آنسو نکل گیا، کبھی تنہائی میں بیٹھا، ضمیر نے آواز دی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، ایک آنسو کا قطرہ آنکھ سے نکل گیا، آنکھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہی ایک آنسو انسان کی ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسلام کتنا امید والا دین ہے کہ انسان نے زمین سے لے کے آسمان تک
اتنے گناہ کیے ہیں، صرف ایک لمحے کا احساس، چند منٹوں کے لیے اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ڈر سے رو گیا، یہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے معاف کر دیں۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر یہ ساری زمین بھر کے گناہوں کی تو میرے پاس لے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو میرے پاس آیا تو نے شرک نہ کیا ہوا، پوری زمین گناہوں سے بری ہوئی ہے، تو اتیتک بقرابھا مغفرہ، میں زمین کے برابر معافی لے کر تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عازب جو برا رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، ان سے 13 درہم میں ایک سواری خریدتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وہ سفر پر اگر ہم غور کریں، خوف کا عالم ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کسی لمحے بھی کفار وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس خوف کے عالم میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جاتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم چل رہے ہیں، خوف ہے، بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کوئی آ نہ جائے، تھوڑا آگے گئے ہیں، رات چلتے رہے ہیں، آگے والا دن بھی چلے ہیں، پھر ایک چٹان نظر آئی، تھوڑا سا سایہ نظر آیا، کہا ساری رات نہیں سوئے، تھوڑا سا یہاں پر آرام کر لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے وہاں پہ چادر بچھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحرا میں اس چٹان کے نیچے سائے کے لیے بٹھا دیا، پھر میں نے دیکھا ایک چرواہا بکریاں لے کے آ رہا ہے، وہ بھی دھوپ کا ستایا ہوا، اس کی نیت بھی یہی ہے کہ وہ وہاں پر آئے اور چٹان کے سائے میں جگہ لے لے۔ کہتے میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا اللہ کے بندے تو کون ہے؟ کہا میں فلاں کا نوکر اور غلام ہوں۔ کہا دودھ مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کہ اچھے طریقے سے صاف کر کے دودھ کو نکال لو۔ دودھ پیالے میں نکالا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا کپڑا لیا، اس کو گیلا کیا، پیالے کا پیندہ جو اس پہ کپڑا لگا دیا تاکہ دودھ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا۔ یہی کیفیت ہے کہ دیکھتے ہیں کہ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ جو مکہ کے عظیم شاہ سوار تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، قریب آ پہنچتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اوتینا، اللہ کے نبی پکڑے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف کے عالم میں، اس بے سر و سامانی کے عالم میں فرمایا ابو بکر ڈرنے کی بات نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سراقہ کے گھوڑے کے جو پاؤں ہیں وہ دنس گئے، سراقہ کو سمجھ آ گئی، کہا تم دونوں نے مجھے بد دعا دی ہے، میرے لیے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اس کیفیت سے نجات دے دے، جو بھی تمہیں تلاش کرنے آئے گا میں اس کو تم سے دور کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، گھوڑا باہر نکلا، سراقہ واپس پلٹے، کافروں کے لشکر آئے ڈھونڈتے ہوئے، کہا ادھر کوئی نہیں ہے، میں دیکھ آیا ہوں، چلے گئے۔ یہ تفصیلات بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں اس سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو ایک وعدہ کیا تھا، سراقہ تیری کیفیت کیا ہوگی جب کسریٰ کے کنگن اور تاج
کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے اور کسریٰ کا تاج جو ہے وہ تیرے سر پہ ہوگا۔ ذرا اس امید کے پیغام پہ غور کیجئے، کیفیت کیا ہے؟ دو آدمی ہیں، مکے والوں سے ڈر کر جا رہے ہیں، خوف ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے پریشانی ہے۔ مکہ المکرمہ والے طاقتور اور غالب ہیں، ان سے بھاگ کر جا رہے ہیں۔ اور اس وقت فرمایا جب کچھ بھی نہیں تھا، سراقہ اس دن کو یاد کرنا جب کسریٰ کا تاج، ایران کی سپر پاور جب مسلمانوں کے پاؤں تلے ہوگی، کسریٰ کا تاج ہوگا۔ سراقہ تو اس صحرا میں رہنے والا جس نے شاید کبھی سونا بھی اچھے سے نہ دیکھا ہو، تیرے سر پہ کسریٰ کا تاج ہوگا اور تیرے بازوؤں میں سونے کے کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ اور پھر اس بات کے 15 سال بعد جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مدائن فتح ہوا، سراقہ رضی اللہ عنہ کی عمر تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں 80 سال ہے۔ وہ لایا گیا تاج، وہ کنگن لائے گئے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو کہا کہ امیر المومنین، آج میں آپ کے عدل کو مان گیا۔ کہا کیسے؟ کہا اتنا قیمتی سونا، تاج اور کنگن لانے والا اتنی دور مسافت سے اٹھا کے تمہارے پاس لے آیا، اس میں سے ایک ہیرا اور نگینہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ امیر المومنین، آپ نے عدل کیا ہے تو یہ ساری قوم عادل بن گئی ہے۔ آپ امین بنے ہیں تو یہ سارے ماننے والے یہ بھی امانت دار بن گئے ہیں۔ جب قوموں کے حکمران خائن اور ڈاکو بن جاتے ہیں، جب وعدے صداقت اور امانت کے کرتے ہیں لیکن کردار اس کے الٹ ہوتا ہے، پھر قومیں بھی اپنا ضمیر بیچ دیتی ہیں، پھر ہر چوک چراہے پہ جھوٹ کا بازار ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، خیانت عام ہو جاتی ہے، مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن ایک یہ کیفیت ہے کہ پورے کا پورا سونا لا کے رکھ دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس تاج کو اٹھایا، سراقہ رضی اللہ عنہ کے سر پہ رکھا، ان کنگنوں کو اٹھایا، سراقہ کے بازو میں ڈال دیے۔ بھائیو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وعدوں پہ کتنا یقین ہے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں جب بھاگ رہے ہیں، ڈر اور خوف پیچھا کر رہا ہے، تنہا ہے، ساتھ کوئی نہیں ہے، دل ملاتی ہوئی دھوپ ہے، صحرا ہے، اس بے سر و سامانی کے عالم میں کیا امید دلا رہے ہیں؟ سراقہ یہی ہاتھ اور سر، اس پہ کیسر کا تاج، کسریٰ کا تاج ہوگا اور اس کے کنگن ہوں گے۔ آئیے بھائیو، ہم اس دین کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیں۔ یہ دین بڑا عظیم دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ یہ سیرت بڑی عظیم ہے جو اندھیروں میں اجالا ہے، نا امیدیوں میں امید کی کرن ہے، جو انسان کو یقین عطا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائیو، یہ امید کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کیسے ہوتا ہے؟ یہ توحید سے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے سے انسان امیدوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انسان کو یقین اور توکل جیسی عظیم نعمتیں یہ انسان کو مل جاتی ہیں۔ صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کے معاملے پہ بڑا تعجب ہے، فإن أمره كله له خیر، مومن کا سارا معاملہ ہی خیر پر مبنی، ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، کتنی بڑی بات ہے، اور یہ چیز اس کائنات میں صرف ایمان والے کو نصیب ہوتی ہے، کسی کو یہ سعادت، یہ رحمت اور برکت، یہ رفعت و بلندی کسی اور کے نصیبے میں نہیں ہے، یہ صرف ایمان والے کو، توحید ماننے والے کو، اللہ کے رسول پہ صحیح ایمان لانے والے کو یہ نصیب ہوتی۔ فرمایا کیسے؟ ان اصابتہ السراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے نعمت مل جائے تو شکر کرتا ہے مومن تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اور اگر تنگ دستی آ جائے، بیماری اور پریشانی آ جائے، کاروبار ڈوب جائے، تکلیفیں مصیبتیں آ جائیں، معیشت تنگ ہو جائے، کاروبار نہ چلے، صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ وہ خیر، برکت اور رحمت والا ہے، اور یہ صرف ایمان والے کو نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ نعمت پہ شکر کیا تو نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اس نعمت پہ برکت بھی آ جاتی ہے، اور اس پر انسان کو اجر اور نیکی بھی مل جاتی ہے، دنیا بھی سنور گئی اور آخرت کے اندر بھی سعادت مل گئی۔ حالات کٹھن ہو گئے، پیچیدہ ہو گئے، بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی، صبر کر لیا، یہ صبر دنیا میں امید کا سہارا بن جاتا ہے، اس سے بھی دنیا سنور جاتی ہے، اور آخرت میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ دین کتنا عظیم ہے، اور کتنا انسان کو امیدوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو انسان دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، زبان سے الحمدللہ نکلے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ یا اللہ مصیبت جو آئی یہ دین کے بارے میں مصیبت نہیں ہے، میرا دین محفوظ ہے، دنیا کا نقصان ہوا، الحمدللہ یا اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے قابل برداشت ہے، طاقت سے باہر نہیں ہے، الحمدللہ یا اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے اتنی آئی ہے، اس سے بڑی نہیں آئی ہے، الحمدللہ یا اللہ یہی مصیبت اور پریشانی میرے لیے خیر تھی، کیونکہ تو ارحم الراحمین ذات ہے، ماں سے بڑھ کر تجھ میں رحم ہے، باپ سے زیادہ شفقت ہے، یا اللہ اگر تو نے یہ پریشانی دی ہے تو یقیناً اسی پریشانی میں میرے لیے خیر اور برکت تھی، اس کے علاوہ جو میں سوچ رہا تھا وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا، الحمدللہ۔ جو ایمان، جو دین انسان کو اس قدر پر امید کر دے، بھائی اس انسان کی سعادت کے کیا کہنا۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الہلاک فی اثنتین القنوط والعجب، دو چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں، ایک مایوسی اور دوسرا تکبر، اپنے آپ کو خود پسندی میں مبتلا کر لینا، یہ دونوں چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ آئیے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی رحیم ہیں، اللہ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ سے کتنی امیدیں ہوتی، دوستوں پہ کتنا مان ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک ایمان والے کو کتنا مان ہونا چاہیے، اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے انسان کو امید ہونی چاہیے۔
یہ بہت اعلیٰ درجے میں انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یقین اور توکل کی دولت سے سرفراز کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی ذات پر حقیقی معنی میں ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں جیسے تجھ کو مطلوب ہے ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، اسے یقین کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ ان کٹھن حالات میں جیسے مسلمان گزر رہے ہیں یا اللہ ہمیں امید کی کرن دکھلا دے۔ یا اللہ اپنی ذات پر اعتماد کر اور توکل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ کئی بھائیوں نے بیمار ہیں، خود یا ان کے عزیز و اقارب دعا کا کہا ہے، تو یا اللہ سب کے حال کو جانتا ہے۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ دل کی بیماریوں کو، جسم کی بیماریوں کو یا اللہ سبھی بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے ان کے قرضے ادا فرما دے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے اپنی رحمت سے حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایمان کی تازگی اور لذت والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یقین کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ یا اللہ حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔